حضور علیہ السلام نے جو شب برات کی رات نوافل پڑھے، 12 نوافل کس طرح پڑھنے ہیں، ان کی نیت کیا ہوگی، طریقہ کار کیا ہوگا، یہ ساری ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والی ہے۔ اور یہ 12 رکعت نماز نفل کے بعد ہم نے عمل کون سا کرنا ہے، وظیفہ کون سا پڑھنا ہے، تو یہ ساری باتیں آپ کو اسی ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ بتائی جائیں گی۔ آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، دیکھیں شب برات ایک عظیم رات ہے، یہ رحمتوں والی رات ہے، برکتوں والی رات ہے۔ اس شب برات کو لیلۃ المبارکہ کہتے ہیں، یعنی یہ برکت والی رات ہے۔ اس شب برات کو لیلۃ الرحمت بھی کہتے ہیں، یعنی رحمت والی رات۔ اسی طرح اس شب برات کو لیلۃ الصق یعنی نجات کی رات بھی کہتے ہیں۔ اس شب برات کو لیلۃ البراءت یعنی نجات والی رات کہتے ہیں، تو بری ہونے کی رات کہتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں جو میں کر رہا ہوں آپ کو شب برات کے حوالے سے آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ یہ شب برات چونکہ برات کا معنی ہے نجات پانا، بری ہو جانا، تو چھٹکارا حاصل کر لینا، تو اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام کے گناہگار امتیوں کو ان کے گناہوں سے بری کر دیتا ہے۔ شب برات کی رات جتنے بھی گناہگار ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اب بات یہ ہے محترم سامعین کہ شب برات کی رات عبادت کرنی چاہیے یا نہیں، کیا اس کا ثبوت قرآن و حدیث میں ملتا ہے یا نہیں، یہ بھی میں ساتھ ساتھ بات کرتا چلوں۔ دیکھیں قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے، سورہ دخان 25واں پارہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ ان آیات مبارکہ کا ہم ترجمہ اور تفسیر پڑھتے ہیں، پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ اس رات کی کیا شان ہے، کیا فضیلت ہے۔ دیکھیں پہلی جو آیت ہے حامیم والکتاب المبین، حامیم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا معنی اللہ جانے اور اس کا رسول جانے، ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، ہمیں اس کے معنی نہیں بتائے گئے، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بھی پتہ نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان راز کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے راز و نیاز کی گفتگو فرماتا ہے۔ اگلی آیت والکتاب المبین، قسم ہے اس روشن کتاب کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کا تذکرہ کرنے سے پہلے، اس رات کی فضیلت بیان کرنے سے پہلے رب العالمین نے اس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی قسم اٹھائی۔ اب آپ جانتے ہیں قسم کسی بات کو پختہ کرنے کے لیے اٹھائی جاتی ہے، کوئی کلام کرے، کوئی بات کرے، گفتگو کرے، تو اس گفتگو کو، اس کلام کو پختہ کرنے کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے اور یہ ثبوت ہوتا ہے۔ تو رب العالمین نے قرآن کریم کی قسم اٹھائی اس رات کا تذکرہ کرتے ہوئے۔ اگلی آیت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، یعنی اس قرآن کریم کو برکت والی رات میں ہم نے اتارا۔ انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ ہم ایمان والوں کو ڈر سنانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ دیکھیں اب اگر ہم تفسیر کی بات کریں تو انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ میں جو لیلۃ مبارکہ ہے، اس میں بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں اس سے مراد رمضان شریف کی 27 لیلۃ القدر کی رات ہے، اور جبکہ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں اس سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے۔ تو یعنی کہ یہ لیلۃ مبارکہ کے اندر رب العالمین نے 15ویں شعبان کی رات کا ذکر فرمایا ہے، بعض مفسرین کرام یہ بھی فرماتے ہیں۔ تو اگلی جو آیت ہے انا کننا منذرین، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، ذرا تفسیر اور تشریح سماعت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انا کننا منذرین، ہم ڈر سنانے والے ہیں آدمی کو، یعنی مومنین کو۔ تم آدمی جو ہے دو طریقوں سے سبق حاصل کرتا ہے، یا تو نرمی سے بات کی جائے تو اس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور بعض طبیعتیں نرمی سے نہیں مانتی، ان کو سختی سے بات کرنی پڑتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ڈر سنانے والے ہیں، گناہ کرو گے، نافرمانی کرو گے تو سزا ملے گی، عذاب ہوگا، اور اگر فرما برداری کرو گے تو جزا ملے گی، اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ اگلی آیت فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والا کام تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ
اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں اس رات کی فضیلت کو، عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ تو پیارے دوستو، اس رات کی عبادت بہت ہی عظیم ہے۔ اس رات کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا اور یہ نوافل پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور اگلے دن کا روزہ رکھنا، یہ حضور علیہ السلام کو بے حد پسند ہے، بلکہ حضور علیہ السلام نے خود ان اعمال کو کیا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کو اس مہینے سے محبت تھی، جس طرح حضور کا فرمان بھی ہے، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس مقدس مہینے کو حضور سے خاص نسبت ہے۔ حضور علیہ السلام اس شعبان کے مہینے میں مسلسل روزے بھی رکھتے تھے اور راتوں کو قیام بھی کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ بالخصوص صحابہ کرام سے بھی معقول ہے اور صحابہ کرام نے بھی کیا کہ حضور علیہ السلام اس شعبان کے مہینے میں مسلسل قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شعبان المعظم کے اندر حضور علیہ السلام کی ذات پر درود بھی پڑھیں، اور حضور کی جو یہ سنت ہے کہ راتوں کو قیام کرنا، عبادت خداوندی کرنا، نوافل پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا اور بالخصوص قرآن کریم کی تلاوت فرمانا اور اگلے دن روزہ رکھنا، اس کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ اور بالخصوص یہ جو شب برات کی رات ہے، اس رات میں حضور نے جو اعمال کیے وہ اللہ ہمیں کرنے کی توفیق دے۔ دیکھیں، حضور علیہ السلام کی ایک حدیث ہے ابن ماجہ میں، مشکات شریف کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، صفحہ نمبر 115 میں، شعبان کی 15ویں رات کو قیام کرو اور دن کا روزہ رکھو، اللہ تعالیٰ کی تجلی غروب آفتاب کے بعد آسمان دنیا پر ظاہر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، کہ ہے کوئی رزق مانگنے والا جو مجھ سے رزق طلب کرے اور میں رزق عطا کروں، کیا ہے مصیبت زدہ جو مجھ سے مصیبت دور کرنے کے لیے کہے اور میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں، اسے عافیت بخشوں، کیا ہے کوئی بیمار جو مجھ سے شفا طلب کرے اور میں اسے شفا دوں، کیا ہے کوئی ایسا۔ اس قسم کی ندائیں ہوتی رہتی ہیں یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ تو پیارے محترم سامعین، ناظرین، ہم نے شب برات کی رات نوافل کس طرح پڑھنے ہیں اور شب برات کی رات ہے کب، انگریزی تاریخ کیا ہوگی، دن کون سا بنے گا، تو یہ آگے چل کے میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاتا ہوں۔ آپ نے اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ دیکھیں، شب برات میں عبادت خداوندی یہ حضور علیہ السلام سے ثابت ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے رات کو اٹھ کر نفل پڑھنے شروع کیے اور اس قدر بہت لمبا سجدہ کیا اور اتنا لمبا سجدہ کیا یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ آپ کی روح قبض کر لی گئی ہے اور آپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں نے جب یہ حال دیکھا تو میں گھبرا کر اٹھی اور جا کر آپ کے پائے اقدس کا انگوٹھا پکڑ کر زور سے بلایا تو وہ ہلا، تو حضور علیہ السلام نے حرکت فرمائی تو میں لوٹ آئی۔ جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور نماز سے فارغ ہوئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تم کو یہ گمان ہو گیا تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم تیری باری میں تیرے ساتھ وفادارانہ سلوک نہ کریں گے؟ فرمایا، جو تیرا خیال ہے وہ میرا نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، خدا کی قسم ایسا نہیں ہے، لیکن آپ کے طویل سجدہ نے مجھے وفات کے خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ آپ کے دیر تک سجدے میں پڑے رہنے کی وجہ سے میں یہ سمجھنے لگی تھی کہ آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو پیارے دوستو، فرمایا، کیا تم جانتی ہو کہ یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کی، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ ارشاد فرمائے، عائشہ، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات میں عام بخشش ہے، بے شمار لوگوں کی بخشش ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں پر لطف و کرم کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے۔ توبہ کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے، ان کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے اور رحم چاہنے والوں پر رحم فرماتا ہے اور کینہ رکھنے والوں کو اپنی رحمت سے ٹالے رکھتا ہے۔ جیسے وہ لوگ اللہ سے دور ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنے سے دور رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، اس رات میں اللہ تعالی اپنے بندوں پر رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ شعبان کی 15ویں رات فرشتوں کو آئندہ پورے سال کے لیے آج سیر 9 آرڈر دیے جاتے ہیں۔ اس رات کو پورے سال بھر کی اموات کا رجسٹر ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔
اس میں نام لکھا ہوتا ہے، جگہ بھی لکھی ہوتی ہے، موت کا وقت لکھا ہوتا ہے، فلاں آدمی نے کس وقت کس جگہ مرنا ہے۔ آدمی یہاں مکان تعمیر کرنے، شادی کرنے اور دوسرے دنیاوی کاموں میں مشغول ہوتا ہے، حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں ہوتا ہے۔ اے سونے والے، رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو۔ شب برات میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور نعمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ یہ رات ہمارے گناہوں کو بخشوانے والی اور ہماری ساری ضروریات کو پورا کرنے کے انتظامات کرنے والی رات ہے۔ یہ وہ مبارک رات ہے کہ عطا خدا نے کی ہے اور اس کی نشاندہی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے کی ہے۔ اس رات پر جتنا یقین ہوگا اتنا ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق ہوگا۔ تو محترم ناظرین، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں باقی راتیں وہ ہیں جن میں آدھی رات کو رحمت کا ایک دروازہ کھلتا ہے، جس سے ولی، غوث، قطب، زاہد، عابد جو نیک لوگ رات کو جاگتے ہیں وہ رب تعالیٰ کی رحمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن شب برات میں آدھی رات تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ شب برات میں شام ہوتے ہی رحمت کے 300 دروازے کھل جاتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ 300 دروازے حضور کے گناہگار امتیوں کے لیے کھلتے ہیں۔ عابدوں، زاہدوں کے لیے آدھی رات کو ایک دروازہ کھلتا ہے اور گناہگاروں کے لیے شب برات میں 300 دروازے کھلتے ہیں۔ باقی راتوں میں گناہگار عرض کرتے ہیں یا اللہ گناہ معاف کر دے، یا اللہ میری پریشانیاں دور کر دے، یا اللہ مجھے رزق عطا کر دے، میرے حال پر رحم فرما دے۔ باقی راتوں میں بندے مانگتے ہیں، وہ بے نیاز ہے، چاہے قبول کرے چاہے قبول نہ کرے، لیکن شب برات میں دعا قبول کرنے والا خود کہتا ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کر دوں۔ ادھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں، آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، جنتوں کے دروازے کھلتے ہیں، رحمت کی بارش برس رہی ہوتی ہے، اور ادھر کوئی ڈرامے دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی ناچ دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی فلمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی کلبوں میں شراب پی رہا ہوتا ہے، کوئی آتش بازی چلا رہا ہوتا ہے، کوئی گانے سن رہا ہوتا ہے، کوئی ڈاکے ڈال رہا ہوتا ہے، کوئی بدکاری میں مبتلا ہوتا ہے۔ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی کوئی راہ و منزل ہی نہیں۔ آتش بازی ویسے ہی برا کام ہے، اسلام دشمنوں کا کام ہے۔ پاکیزہ اور بابرکت رات میں آتش بازی چلانا نہایت بد نصیبی ہے، بدبختی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ دوزخ کی آگ سے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم بھی فرماتے ہیں اتقوا النار ولو کان بشق تمرۃ، آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ٹکڑا دے کر ہی صحیح۔ خدا نے بھی روکا ہے، مصطفیٰ نے بھی روکا ہے، خبردار آگ سے مت کھیلو۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن پل صراط سے مومن گزرنے لگے گا، نیچے سے دوزخ کی آگ بھڑک رہی ہوگی، وہ دوزخ کی آگ پکار اٹھے گی امام الانبیاء کی امتی جلدی سے گزر جا، کہیں ایسا نہ ہو تیرے ایمان کا نور مجھ کو بجھا کر نہ رکھ دے۔ اندازہ کرو تمہارے نور ایمان میں اتنی قوت اور طاقت ہے کہ دوزخ کی آگ بھی ڈرتی ہے۔ آج تم شیطان کے اشاروں پر چل کر آگ سے کھیل رہے ہو۔ آتش بازی چلانا ویسے ہی جرم ہے، گناہ ہے، اور اس مقدس رات میں آتش بازی چلانا اپنے لیے دوزخ کے دروازے کھولنے کے مترادف ہے۔ وقت خراب ہوتا ہے، پیسہ ضائع ہوتا ہے۔ قرآن پاک نے فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی کہا ہے۔ مسلمان شیطان کا بھائی نہیں، مدینے والے کا غلام ہے۔ یہ مقدس رات ہے، خدائی رات ہے، ببرکت رات ہے۔ اللہ کی رحمت پورے جوش پر ہوتی ہے، عطا پورے جوش پر ہوتی ہے۔ اس رات میں عبادت خداوندی کرنی چاہیے، ذکر و اذکار کرنا چاہیے۔ محترم سامعین، میں یہی آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے نوافل کیسے پڑھنے ہیں، طریقہ کار کیا ہے، اور ذکر و اذکار کیسے کرنا ہے، اور عمل کیا کرنا ہے۔ ہم نے شب برات کس دن ہے اور کس تاریخ ہے، اب ہم یہ بات بیان کرتے ہیں، ذرا توجہ فرمائیں۔ تو ناظرین، شب برات کی رات جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادت کی ہے، حضور نے جو 12 رکعت نماز نفل پڑھے ہیں، یہ کس طرح پڑھنے ہیں؟ سب سے پہلے اس کا وقت کون سا ہے یہ سماعت فرمائیں۔ شب برات کا جیسے ہی چاند طلوع ہوتا ہے، یعنی منگل والے دن جیسے ہی مغرب کے بعد چاند طلوع ہوتا ہے، تو اس وقت سے لے کے اگلے دن صبح صادق تک، فجر کی اذانوں تک یہ 12 رکعت نماز پڑھنے کا وقت ہے۔
اس کے دوران آپ جب چاہیں یہ 12 رکعت نماز نفل پڑھ سکتے ہیں، اور یہی شب برات کی رات ہے، تو یہ وقت آپ نے سماعت کر لیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ نیت کیا کرنی ہے۔ آپ نے سادی سی نیت کرنی ہے، جس طرح ہم نماز کی نیت کرتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں نماز پڑھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے 2 رکعت نماز نفل شب برات کے، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر۔ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ 12 رکعت آپ نے پڑھنی ہے، 2 رکعت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں نفل کی نیت سے، اور 4 رکعت بھی کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ 4 رکعت پڑھیں۔ اور اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جس طرح ہم سنت غیر موقدہ کو پڑھتے ہیں، اسی طرح ان 4 رکعت نماز نفل کا بھی یہی طریقہ کار ہوگا کہ جیسے ہی ہم دوسری رکعت کے تشہد میں بیٹھیں گے تو ہم نے رب جعلنی تک مکمل تشہد پڑھنا ہے، پھر آپ نے کھڑے ہونا ہے۔ تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ سے شروع نہیں کرنا، بلکہ ثنا سبحانک اللہم و بحمدک سے پڑھنا ہے۔ تو اس ترتیب کو آپ نے ذرا غور سے سننا ہے۔ آپ نے نیت کر لی، نیت کے بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے، جس طرح ہم نماز میں پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد تعوذ تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تو پیارے محترم سامعین، آپ نے جب سورۃ فاتحہ پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نوافل پڑھے، اس طرح آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور اس سورہ اخلاص کے پڑھنے سے آپ کے تمام گناہ مٹا دیے جائیں گے اور آپ کی عمر میں بھی بے حد اضافہ ہو جائے گا۔ تو 10 بار آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے پہلی رکعت میں، پھر آپ نے رکوع کرنا ہے، رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم کو پڑھنا ہے، پھر آپ نے کھڑے ہونا ہے، پھر آپ نے سجدے کرنے ہیں۔ دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں گے، سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، پھر آپ نے 10 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پھر آپ نے تشہد میں بیٹھنا ہے اور تشہد کو پورا رب جعلنی تک پڑھنا ہے۔ تیسری رکعت میں کھڑے ہوں گے، ثنا سے آپ شروع کریں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد آپ نے 10 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پھر اسی طرح رکوع اور سجدے کرنے ہیں۔ پھر چوتھی رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے، سورہ فاتحہ 10 بار سورہ اخلاص، اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے 12 رکعتیں پڑھنی ہے، یعنی ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور سورۃ فاتحہ کے بعد 10 بار آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ تو یہ 12 رکعتیں پڑھنے کا طریقہ کار ہے، جس طرح حضور امام الانبیاء تاجدار کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پڑھے ہیں، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کیا ہے ان وظائف کے بعد، جس سے انسان کی عمر میں بے حد اضافہ ہو جاتا ہے اور جس سے انسان کے روزگار میں بے حد اضافہ ہو جاتا ہے، وہ بندہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، صرف رب کی ذات کا محتاج ہوتا ہے۔ تو وہ عمل ہم نے کون سا کرنا ہے وہ آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو محترم سامعین، یہ شب برات کی رات 12 رکعت نماز نفل اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے، 4 رکعت نیت کرنی ہے، 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل والا ہے کہ آپ 4 رکعت نماز نفل کی نیت کریں، اور ہر رکعت میں آپ نے نیت یہی کرنی ہے جس طرح میں نے ابھی پیچھے نیت بتائی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں نماز پڑھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے 4 رکعت نماز نفل شب برات کے، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر، کہ آپ نے اس طرح پڑھنے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اس کی امامت نہیں ہے، یہ اکیلے پڑھے جائیں گے، گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، جہاں مرضی آپ کا دل چاہے ٹائم ملے آپ کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو 12 رکعت نماز نفل اسی طرح پڑھنے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ اخلاص ہر رکعت میں پڑھنی ہے۔ تو اس ترتیب کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ بڑی عظیم رات ہے، اس رات کو آپ نے غفلت میں نہیں گزارنا، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ سے زیادہ مانگنا ہے۔ تو اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی کریم ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے، جیسے ہی چاند طلوع ہوتا ہے
مغرب کا، شب برات کا، تو اللہ تبارک و تعالی اپنی شان و شان کے مطابق پہلے آسمان پر جلوہ گر آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی صبح صادق تک یہی ندا دیتا رہتا ہے، کوئی ہے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق عطا کروں، کوئی ہے حاجت طلب کرنے والا میں اس کو حاجت دوں، کوئی ہے اپنی بیماری سے نجات مانگنے والا میں اسے اس بیماری سے نجات دوں، کوئی ہے مجھ سے وسعت مانگنے والا میں اسے وسعت عطا کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو صبح تک یہی ندا دیتا ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں اور راتوں میں بندہ اللہ سے مانگتا ہے، وہ کریم ہے، وہ بے نیاز ہے، قبول کرے یا نہ کرے، لیکن اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود قبول کرنے والا بندوں کو کہتا ہے کہ میں کریم ہوں، آج کی رات میرا فضل ہے، آج کی رات میری رحمت ہے، تو آپ مجھ سے مانگو، جو بھی مانگو گے آپ کی دعا قبول کی جائے گی۔ تو اس رات کو غفلت میں نہیں گزارنا، اس رات میں آپ نے اپنی خالی جھولیوں کو بھر لینا ہے، اس رات میں عبادت خداوندی کر کے، ذکر و اذکار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے شعبان کی 15ویں رات کو خود قیام فرمایا ہے، عبادت خداوندی کی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تم جانتی ہو اس رات یعنی 15ویں شعبان میں کیا ہوا تھا؟ عرض کیا یا رسول اللہ اس میں کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے انسان لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں ان کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور ان کے رزق اتارے جاتے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا کوئی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا 3 بار فرمایا حضور نے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی نہیں جا سکتے؟ تو آپ نے اپنا ہاتھ شریف اپنے سر پر رکھا اور فرمایا میں بھی نہیں جا سکتا مگر یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت میں چھپائے۔ تو حضور نے اس طرح 3 مرتبہ فرمایا۔ تو میرے پیارے دوستو، اسی طرح ایک اور روایت ہے، ترمذی میں بھی یہ روایت موجود ہے، ابن ماجہ میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گم پایا، دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں تھے، تو آپ نے فرمایا کیا تم اس سے خوف کرتی تھی کہ تم پر اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ظلم کریں گے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خیال ہوا کہ آپ اپنی کسی اور بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے تو قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گنہگاروں کو بخش دیتا ہے۔ تو عرب کے اندر بکریاں پالنے کا بہت رواج تھا، ہر قبیلے میں بہت بکریاں ہوا کرتی تھیں، لیکن قبیلہ بنی کلب کی بکریاں سب سے زیادہ تھی۔ ظاہر ہے ان پر بال بھی زیادہ ہوں گے، بکری کے بالوں کو شمار کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ شب برات میں بے شمار لوگوں کو بخش دیتا ہے اور انہیں جہنم سے آزاد کر کے جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی مغفرت فرماتا ہے، بے شمار گناہگاروں کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے، اور سوائے چند لوگوں کے جو اس رات محروم رہیں گے اللہ ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ وہ چند لوگ کون سے ہیں؟ مشرکین جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، کینہ ور بدعتی جو کسی مسلمان کسی مومن کے خلاف اپنے دل میں کینہ رکھتا ہو، حسد رکھتا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادات کو اس کے منہ پر مارتا ہے اور اس کو نہیں بخشتا۔ کوئی دعا مانگتا ہے اللہ اس دعا کو رد فرما دیتا ہے، اور وہ بندہ کینہ ور بندہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے محروم رہتا ہے۔ اسی طرح تیسرا ہے رشتہ کاٹنے والے یعنی قطع تعلق کرنے والے، وہ بھی اس رات اللہ کے فضل سے محروم رہتے ہیں، اور اسی طرح تکبر کرنے والا وہ بھی اللہ کے فضل سے اس رات محروم رہتا ہے۔ اسی طرح ماں باپ کا جو نافرمان ہے وہ بھی اس رات اللہ کے فضل سے محروم رہتا ہے۔ اسی طرح شراب کے جو عادی ہیں وہ بھی اس رات اللہ کے فضل سے اور نگاہ رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ رات بخشش کی رات ہے، یہ رات رحمت کی رات ہے، یہ رات گناہوں سے نجات کی رات ہے، یہ رات معافی کی رات ہے، لیکن کچھ بدبخت اور بد نصیب ایسے بھی ہیں جن کی بخشش اس مقدس رات میں بھی نہیں ہوتی جب تک وہ سچے دل سے توبہ نہ کریں۔ وہ یہی لوگ ہیں جن کا بھی میں نے ذکر کیا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم ان بیماریوں میں ہم مبتلا تو نہیں ہو گئے۔
اگر ہم میں سے کسی میں یہ بیماریاں ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لینی چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اس رات ہم محروم بنے رہیں۔ تو پیارے دوستو، آپ نے اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ مانگنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ نوافل پڑھنے ہیں، عبادت خداوندی کرنی ہے۔ اور اس رات یہ نوافل پڑھنا اس قدر اہمیت کا حامل ہے، اس قدر عظمتوں کا حامل ہے کہ آپ یہ قول سن لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک پہاڑ سے گزر ہوا، جس پر آپ نے ایک سنہری خوشنما پتھر دیکھا جس کی شعاعیں آفتاب کی طرف تھیں۔ دیکھ کر متعجب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عیسیٰ علیہ السلام، اس سے بھی بڑھ کر قدرت کی عجائبات نہ تمہیں دکھاؤں؟ عرض کی، یا اللہ دکھائیں۔ تو حضور علیہ السلام کی امت کی شان سنو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ وہ پتھر سامنے سے پھٹ گیا، اور دیکھا کہ اس کے اندر محرابی خلا ہے، جس میں ایک شخص سب عصا لیے اور عبادت الہی میں مشغول ہے، قریب ہی انگور کی بیل ہے۔ بزرگ نے عرض کیا، یہ میری روزانہ کی غذا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے بزرگ، اس گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر کب سے عبادت کر رہے ہو؟ بزرگ نے کہا، 400 سال ہو گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، اس سے بھی افضل کوئی مخلوق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی شب برات میں 2 رکعت پڑھ لے گا، وہ اس کی 400 سال کی عبادت سے بھی افضل ہوگی۔ تو محترم سامعین، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت کے ساتھ اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اپنی محبت عطا فرمائے، اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا وقت بڑا قیمتی ہے، یہ حضور کا صدقہ ہے۔ ہم 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ پہلی امت کے عابد کی 400 سال کی عبادت پر غالب ہے۔ یہ فضیلت ہمیں حضور کے صدقے ملی ہے۔ تو پیارے دوستو، اب آپ یہ سماعت کریں کہ یہ شب برات کی رات کب ہے۔ شب برات کی رات 3 فروری کو منگل کے دن 15ویں شعبان کی رات ہوگی۔ تو اس رات آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنا نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور لکھیں، کیونکہ اس رات ہماری خصوصی دعا ہوتی ہے۔ جو دوست کمنٹ میں اپنا نام لکھواتے ہیں، ان کا نام لے کر، ان کی حاجات کا نام لے کر ان کو دعاؤں میں یاد رکھا جاتا ہے۔ تو اپنا نام اور اپنی حاجات کمنٹ میں لکھ دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور نام میں یاد رکھا جائے گا، اجتماعی دعا میں آپ کو شریک کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ ہمیں اس رات عبادت کرنے کی توفیق دے۔ آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔